بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یاد رکھنا، آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑا لیں، اپنے بازاروں پر میں نگاہ دوڑا لیں کہ دکاندار دکان پر بیٹھ کر گاہک کو کس طرح تسلیاں دیتا ہے، اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر جن کو اور اگر اس بات کی تسلی دیتا ہے کہ یہ ایک نمبر چیز ہے اور اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اچھے داموں اچھے ریٹ بک جائے۔ ہمیشہ یاد رکھو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص گندم بیچ رہا ہے اور آپ اس کے قریب تشریف لے گئے۔ اور گندم کے ڈھیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ڈال کر اس کے اوپر سے نیچے کیا تو یہ نظر آیا کہ اوپر تو اچھا گندم ہے اور نیچے بارش اور پانی کے اندر جو گیلا ہو جاتا ہے اس کو نیچے رکھا ہوا ہے اور خراب ہو جانے والا ہے۔ اور اس نے یعنی جو گیلی گندم تھی وہ نیچے ڈال دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ خشک گندم ڈال دی تاکہ گاہک سمجھے نا، اور جب وہ اوپر سے خشک گندم دیکھے گا تو میرا کاروبار بڑھ جائے گا اور اس کے اندر وہ جو ناقص ہے گندم عیبدار وہ بھی ساتھ بک جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے اندر ہاتھ ڈالا اور نیچے والا حصہ اوپر کیا تو اوپر والا نیچے کیا تو دیکھا تو نیچے جو گندم تھی وہ گیلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم نے یہ خراب والا گندم اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدار کو معلوم ہو جائے اس عیب کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں کہ یہ گندم ایسا ہے۔ تو وہ اگر لینا چاہتا ہے تو فابیا، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس شخص پر کوئی جواب بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ زبردستی اس کے حوالے کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے کچھ گندم خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو نیچے کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ اس کو اوپر کر دو اور نیچے والی کو اوپر کر دو، اوپر والی کو نیچے کر دو۔ پھر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے کر سودا بیچے، دھوکہ دے اگلے کو، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنا سخت جملہ بولا ہے رسول کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جو شخص ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، بظاہر تو خالص چیز بیچ رہا ہے لیکن یہ حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز اس نے ملا ڈالی ہے۔ اور تو اس لیے چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جو گیلی گندم اس کے اوپر اور خشک گندم کو نیچے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ آج ہم اپنے بازاروں کا حال دیکھتے ہیں، ایک تو وہ اتنے فضائل سنا دیتے ہیں، کپڑے کا تاجر ہو یا دوسرا ہو، کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں اس سے کون سا کپڑا خریدوں۔
اس لیے کہ اتنی قسمیں اٹھا کر اس کی مثال وہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، اور ایک چور آیا چوری کر رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت سے فارغ ہوئے تو فوراً چور کو پکڑ لیا، اور چور کو جب پکڑا تو اس نے قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم میں چور نہیں ہوں اور میں یہاں سے نہیں، تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے چھوڑ دیا اس کو، فرمایا کہ میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے، یہ سچا ہو۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کا نام اس طرح مت لیا کرو، اتنا مت لیا کرو، اس لیے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ملاوٹ والا مال بیچے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے خارج کر دیا اس شخص کو کہ جو دھوکہ دے کر دھوکے سے اپنا مال بیچے گا۔ تو جب تک ہم تو اس لیے میرے بزرگ، میرے بھائیوں، اگر یاد رکھنا دکانداروں کو چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے مال پر کبھی بھی قسم نہ اٹھایا کریں، کبھی بھی قسم نہ اٹھایا کریں۔ قسم اٹھا کر مال بیچنا برکت کو اڑا دیتا ہے، اور پھر اتنے فضائل، اتنا جھوٹ کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ گاہک بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اگر 10 روپے کی چیز ہے اور وہ 20 روپے لینے کے چکروں میں ہوتا ہے کہ بھائی چیز خالص ہے، چیز اچھی ہے، حالانکہ اندر سے وہی چیز ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی چیز میں عیب ہو تو اس عیب کو واضح کیا کرو، اس عیب کو بتایا کرو کہ بھائی یہ عیب دار چیز ہے اور یہ خالص چیز ہے، تو خالص چیز کا اپنا ریٹ ہے اور عیب دار چیز کا اپنا ریٹ لگاؤ، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی برکت، اس کا فضل، اس کا احسان، اس کی بخشش عنایت اس کی ہمیں قبول ہو۔ اللہ رب العزت